نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال ہو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام روح قرآن و سنت کو دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے تے عمل کرنا قلب تعبد اپنی سونی پاکزار ڈوبا رہنے والا بندہ پڑا ہے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی جڑی 62ویں ہے پاک مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمائے خبردار یہ کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے فرمایا کہ جڑے میرے دوست اولیاء اللہ نے انہاں نہ دنیا کسی طرح کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ جس واسطے کہ دوستی دا حق ادا کیتا، نفس شیطان دنیا ان دے پجاریاں اور ان دے سارے پروگراموں نے چھڈ کے قلب نے تو الگ ہو کے میرے حکم دے مطابق سچی توبہ کیتی اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اور پھر میرے دوست صحیح القیدہ مردہ نفس زندہ دل علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کیتا، قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا، روح دے مطابق عمل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، انہوں کو توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کیتی، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے میرے اتدار دی نعمت حاصل کیتی۔ اور یہ میرے دوست ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو اللہ سونے سب نے دعوت دیتی ہے، انسان نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، سانوں بھی چاہیے کہ سچے دل نہ سچی توبہ کریے اور سچے علماء مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو اپنے نفساں تزکیہ کرائیے، کیونکہ نفس بہت بڑا شیطان فرعون ہے انسان دے اندر، یہ ہر خواہش جڑی ہے یہ حجاب ہے بڑا خطرناک۔ انسان چاہیے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے، لا تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح کر دیے اور سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، جنہیں عمل قرآن و سنت بن جائے، تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے روح باطن جو پرواز کر دیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہوئے نے کہ حضرت ابو عبداللہ ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں نے کہ 20 سال میری ایک کیفیت رہی ہے کہ جس چیز میں بھی کھان دی میں خیال آیا تصور کیتا فوراً اللہ طرفوں مجھے مل گئی۔ ہاں فرماندے ایک دفعہ مینوں دوپہر ویلے بڑی شدت دی پیاس لگی تو میں ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو پانی منگیا، اندروں ایک لڑکا نکلیا، انہیں مینوں پانی دیتا تو میں پانی پیتا تو اس لڑکے نے کیا یہ کدھر دا صوفی جڑا دن دیہڑے پانی پیندا ہے۔ ہاں فرماندے چناجا اس تو بعد آج تک میں کدے دن دے وقت پانی نہیں پیتا۔ کسی نے آپ کو پوچھا کہ جناب کداں حال ہے تہاڈا؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں مذہب خواہشات اور ہمت دنیا ہوئے وہ دا حال کی پوچھ دے ہو؟ حال تو وہ دریافت کرو جڑا عارف متقی عبادت گزار ہوئے۔ فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ نے بندے دے تے معرفت رو فرض کیتا، جویں قرآن کریم بھی فرمایا کہ میں نہیں پیدا کیتا جنہ انساناں نو مگر اپنی عبادت واسطے، اللہ لیعبدون۔ کہ حضرت عبداللہ
حضرت ابن عباس فرماؤں نے کہ اللہ علیہ عابدون دا مانا علیہ یعرفون ہے۔ حضرت ابو محمد رحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ اللہ نے اپنی ذات تو علاوہ ہر شے نو دوسری شے وچ پوشیدہ کیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنہوں حضوری حاصل ہوندی ہے وہ تین طرح دے ہوندے نے۔ اول شاہد وعید جنہاں تے ہر لمحہ ہیبت آری رہندی ہے، تے دوسرے شاہد وعدہ جڑے ہمیشہ عالم غیوبیت دے وچ رہندے نے، تیسرے شاہد حق جڑے ہر وقت مسرور مگن رہندے نے۔ کیا فرماندے اللہ سونے دا قول و فعل عطا کرنا بھی داخل سعادت ہے، کیونکہ اگر قول نو سلب کر کے صرف فعل نو باقی رکھے تے نعمت ہے، اگر فعل سلب کر کے صرف قول باقی رکھے تے مصیبت ہے، تے اگر قول و فعل دونوں نو سلب کرے تے ہلاکت ہے۔ آپ فرماندے جماعت صوفیہ تو علاوہ ہر جماعت نو پل صراط تو گزرنا اس لیے دشوار نہیں کہ دوجیاں جماعتاں کو ظاہری شریعت دے مطابق اور جماعت صوفیہ کو باطن دے مطابق بعض پرس ہوئے گے۔ پھر کسی نے سوال کیتا کہ دعوے سفر کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی قسم دا خطرہ بھی مسافر واسطے سدے راہ نہ ہوئے اور نہ کہتے آرام دی غرض نہ قیام کرے، کیونکہ جس جگہ بھی دل نے آرام کر لیا بس وہی وہی منزل ہے۔ آپ فرماندے تصوف دی اساس یہ ہے کہ فقراء دے نال تعلق رکھے، عجز دے نال ثابت قدم رہے اور بخشش و عطا دے ہوتے اعتراض نہ کرے، اور اعمال صالحہ دے ثابت قدمی دا نام تصوف ہے، اور اللہ دے عشق وچ فنائیت دا نام توحید ہے۔ آپ فرماندے قلب عارف ادا دا آئینہ ہے جہدے وچ ہر لمحہ تجلیات دا انعکاس ہوندا رہندا ہے۔ آپ فرماندے قرب الہی دی دلیل یہ ہے کہ اللہ تو سوا ہر شے تو وحشت پیدا ہوندی رہے۔ تے آپ فرماندے صوفی دا مخلوق تو کنارہ کش ہونا ہی افضل ہے۔ تے آپ فرماندے فقر دا نا آیا کہ نفس دی مخالفت کردا رہے۔ حضرت ابو محمد رحیم رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات اور آج کی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں جو نکلی جاندے پروگراماں جو کل ہی نکل جائے، سچی توبہ کریے اور سچے علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہو کے انہوں نے زیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کریے اور روحانی سفر کریے اللہ طرف، تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات چلا شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ شیطانوں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں جنہیں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے دن موجود انہوں نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔